بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے محبوب، آپ اپنی امت سے یہ فرما دیجیے کہ کام وہ کوئی سا بھی کریں، چاہے وہ نماز ہو، قل ان صلاتی و نسکی، یا اس کی قربانی ہو، وہ محیایا، اور زندگی میں جو بھی کام کرتے ہیں، وہ مماتی للہ رب العالمین۔ اس کے مفہوم پر اگر ہم اور آپ غور کریں تو اللہ فرما رہا ہے، اے محبوب، آپ اپنے امتیوں سے فرما دیجئے کہ چاہے وہ نماز پڑھیں، چاہے وہ قربانی پیش کریں، زندگی میں چاہے جو کام کریں، اس کا مقصد للہ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہونا چاہیے۔ کام کوئی سا بھی کریں، لیکن اگر اس نیت کے ساتھ نہ کری جائے اس کام کو کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، تو پھر وہ کام بیکار ہے۔ یہاں سے ایک بات ہمیں یہ بھی معلوم پڑتی ہے کہ کام کرنے سے پہلے ایک انسان کی نیت اس کام کے پیچھے اچھی ہونی چاہیے، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، آپ جو بھی کام کرتے ہیں، جو بھی عمل کرتے ہیں، وہ کتنا اچھا ہے، اس کی نیت کے اوپر اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ ترجیح دیتا ہے۔ تو کام کے پیچھے اچھی نیت ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک چیز اور کہ کوئی بھی کام کریں تو پہلی چیز تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کس چیز میں ہے، اس چیز کو جاننا ایک انسان کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ بہت سارے کام ایسے ہیں جو ہم اور آپ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کا علم نہ ہونے کی بنیاد پر کیا ہوتا ہے، وہ کام صحیح طریقے سے تکمیل تک نہیں پہنچتا۔ جیسے رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اکثر حضرات، بلکہ سارے حضرات یہ کہہ دیا جائے تو بھی غلط نہیں ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں کثرت عبادت کے ساتھ زکوٰۃ و صدقات بھی ایک انسان اسی مہینے میں کثرت سے نکالتا ہے، جبکہ مال پر جب سال پورا ہوتا ہے تب جا کر کے اس مال کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس 1,00,000 روپیہ ربیع الاول شریف کے مہینے میں آیا، تو جب ربیع الاول کا مہینہ آئے گا تو اس مال کا 1 سال پورا ہوگا، تو اب زکوٰۃ ربیع الاول کے مہینے میں اس مال کے اوپر بنتی ہے، رمضان میں نہیں۔ لیکن چونکہ لوگ رمضان کے مہینے میں سالوں سے نکالتے چلے آ رہے ہیں، اس کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں نکالیں گے تو ثواب زیادہ ملے گا، اور بالکل ملے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ عام دنوں میں جو کام ہم اور آپ کرتے تھے، اسی کام کو اگر ہم رمضان المبارک کے مہینے میں اچھی نیت کے ساتھ کر رہے ہیں تو اللہ 10 کے بجائے 70 گنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ پر ارشاد فرمایا، ان الذین یأکلون اموال الیتامی
ظلمًا انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ سورہ نساء کی یہ 10ویں آیت ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ جو یتیموں کا مال ہڑپتے ہیں، کھا جاتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے بہت اچھا کام کیا ہے، بلکہ وہ یہ جان لے کہ وہ مال نہیں تھا بلکہ اس کے پیٹ کے اندر جو غذا گئی ہے یتیموں کے پیسے سے، وہ جہنم کی آگ تھی جس کو اس نے اپنے پیٹ میں بھر دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عنقریب اس کو جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ دیکھیے فقہا کا کام ہوتا ہے قرآن کی آیتوں سے مسئلے کو اخذ کرنا۔ ہر انسان قرآن کو سمجھ کر کے اس سے مسئلے کو نہیں نکال سکتا۔ ہر انسان کے اندر اتنی قابلیت نہیں ہوتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ قرآن شریف میں جو چیز پڑھنے کے بعد ظاہر ہو رہی ہے اس کا مطلب بھی وہی ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ حکم دیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کی جماعت میں بھی ایسے لوگ تھے، جبکہ صحابی کون تھے؟ اکثر عربی تھے، جو عرب کی سرزمین کے رہنے والے تھے، اور عربی زبان میں چونکہ قرآن نازل ہوا ہے تو ان سے اچھا ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں قرآن کو۔ ہماری زبان ہندی ہے تو قرآن کو ہم اتنا اچھا نہیں سمجھ سکتے جتنا کہ عربی لوگ سمجھتے تھے۔ اور پھر وہ زمانہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہو، صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے لوگ، اس کے باوجود لاکھوں صحابہ تھے، لاکھوں صحابہ میں سارے صحابہ کے اندر یہ قابلیت نہیں تھی کہ قرآن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوتا، حضور اس کو لوگوں کے سامنے میں پیش کرتے تو سننے کے بعد ہر انسان اس کے مفہوم تک نہیں پہنچ پاتا تھا۔ تو ہم اور آپ 1400 سال کے بعد جو صرف نازلہ پڑھنا جانتے ہیں، اب وہ بھی صحیح طریقے سے نہیں جانتے، اس صحیح مخارج کی ادائیگی کے ساتھ قرآن کو نہیں پڑھتے، تو ہم اور آپ قرآن کو پڑھنے کے بعد اس سے مسئلے کو کیسے نکال سکتے؟ آج لوگ تیزی کے ساتھ جو گمراہ ہو رہے ہیں اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم نے پلے اسٹور سے قرآن شریف کو ڈاؤن لوڈ کیا ماننے والا اور پڑھا، اور پڑھنے کے بعد اس کے نیچے جو میننگ تھی ہم نے کہا کہ ہم اتنے جانکار ہو گئے کہ قرآن پڑھتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں۔ ہماری آسانی کے لیے ہمارے علماء نے ہمارے اوپر یہ احسان کیا کہ وہاں پر قرآن شریف میں جو میننگ آ رہی ہے اس کو لکھ تو دیا، لیکن اس سے مسئلہ کیا نکالا جائے گا یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ فقہا کا کام ہے۔ ہم نے خود سے قرآن کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد مسئلے کو سمجھا، اور خود سے جب ہم نے مسئلے کو وہاں سے نکالنا شروع کیا، ہم نے یہ سمجھا کہ ہم نے جو سمجھا ہے اس کا مطلب وہی ہے، وہی سے ایک انسان گمراہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن شریف میں ایک طریقے کی آیت نہیں ہے، بارہا میں نے بیان میں یہ بات بتائی کہ قرآن میں 3 طریقے کی آیت ہے، تو یہ موضوع تو نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو یتیموں کا مال ہڑپ لیتے ہیں، تو اس آیت سے فقہا نے یہ بھی مسئلہ اخذ کیا کہ یتیموں کے مال کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کا مال بھی شامل ہے جو کسی کا مال ہڑپ لیا جائے، کسی کے مال پر ناجائز قبضہ کر لیا جائے، وہ بھی اس کے گرفت میں آتے ہیں۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے مال اس سے حاصل کر لیا ہے اور اس کے بعد ہم امیر اور دولت مند بن گئے، ہم جو چاہیں گے وہ کر سکتے ہیں، اس کے لیے بھی یہ وعید ہے۔ اب یہ بات تمہیدی گفتگو کرنے کے بعد بتلانا میں یہ چاہ رہا ہوں، بہت سارے لوگ مارکیٹ میں ایسے ہیں جو رمضان المبارک کے مہینے میں فقیر بن جاتے ہیں اور لوگوں سے ناجائز طریقے سے زکوٰۃ وصول رہے ہوتے ہیں، صدقات و فطرات وصول رہے ہوتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ عوام کی زکوٰۃ ادا نہیں ہو رہی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے لوگوں ہمارے اوپر علم دین کو حاصل کرنا نفل نہیں قرار دیا ہے، سنت قرار نہیں دیا ہے، بلکہ فرض قرار دیا ہے تاکہ تم کو کوئی بیوقوف نہ بنا سکے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر یہ بات بتلائی کہ کس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، تو وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ بھی بتلاتا ہے کہ کس کو دینا ہے اور کس کو نہیں دینا ہے۔ رمضان کے مہینے میں لوگ فقیر بن جاتے ہیں، اور شرعی فقیر کا مسئلہ جب تک آپ کو پتہ نہیں ہوگا آپ کسی کو بھی دے دیں گے۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا، ارے فلاں صاحب کہ یہاں کوئی کام کرنے والا نہیں ہے، ان کے میاں کا انتقال ہو گیا ہے، تو اس سے زیادہ مستحق عورت دنیا میں کون ہوگی؟ کوئی ضروری ہے کہ کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو وہ عورت فقیر ہی ہو جائے؟ ممکن ہے کہ انتقال سے پہلے شوہر نے اس کے حوالے اتنا مال کر دیا ہو جس سے وہ غنی ہو، وہ شرعی فقیروں کی لسٹ میں نہ آتی ہو۔ شرعی فقیر کہتے کس کو ہیں؟ آسان کام ہے زکوٰۃ کو نکالنا، اور اس سے کہیں زیادہ مشکل کام ہے زکوٰۃ کو صحیح لوگوں تک پہنچانا۔ لوگ کہتے ہیں ہمارا کام تھا دینا، ہم نے دے دیا، وہ جانے ان کا کام جانے۔ ایسا نہیں ہے۔ ہر کام میں آپ تحقیق کرتے ہیں، کپڑے لینے ہو تو پورا امین آباد مارکیٹ چھان دیتے ہیں، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ اپنے مال کی زکوٰۃ نکال رہے ہیں؟ تو یہ آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں جو واقعی میں زکوٰۃ کے مستحق ہو تاکہ اس کو دیں تو ہماری زکوٰۃ ادا ہو جائے۔ شرعی فقیر کس کو کہتے ہیں؟ اس کی اصطلاح کیا ہے؟ اس کی تعریف کیا ہے؟ آپ یاد رکھیں، شرعی فقیر شریعت میں اس انسان کو کہتے ہیں جس کے پاس حاجت اصلیہ کے علاوہ، حاجت اصلیہ سے مراد کیا ہے؟ وہ سامان جس کو ہم استعمال کرتے ہیں، جس کے بغیر ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہو سکتی۔ حاجت اصلیہ میں جیسے گھر ہے تو یہ ہماری ضرورت ہے، گھر ہے چاہے وہ 1 کروڑ روپے کی ہو، چاہے وہ 10,000 روپے کا ہو، یہ ہماری ضرورت کی چیز ہے، تو یہ حاجت اصلیہ ہے۔ اور گھر کے اندر جو چیزیں ہیں جس سے ہماری ضرورت نامکمل ہے، جس کے بغیر ضرورت ہماری نامکمل ہے، جیسے فریج ہے ہماری ضرورت ہے، کیونکہ اگر نہیں ہوگا تو ہمارا سامان خراب ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے گاڑی ہے، یہ ہماری ضرورت بن گئی ہے، موبائل ہے ہماری ضرورت ہے، کھانا پکانے کے لیے برتن ہے یہ ہماری ضرورت ہے، پہننے کے لیے کپڑے ہیں یہ ہماری ضرورت ہے۔ جو ضرورت کی چیز ہے جس کو ہم استعمال کرتے رہتے ہیں، اس کو حاجت اصلیہ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ مثال کے طور پر ایک فریج ہے ہمارے پاس، اس سے ضرورت پوری ہو رہی ہے، لیکن ہم نے شوق کے طور پر کہ مارکیٹ میں ایک بہت اچھی 3D فریج آئی ہے، قیمت 1 لاکھ روپے، لائیں گے اس میں جو ہے اور چیزوں کو رکھیں گے، پتا چلا کہ ایک سے ضرورت پوری ہو رہی تھی، ہم نے دوسری لا کر کے رکھ لی، تو یہ ضرورت سے زیادہ ہے، تو اس کو حاجت اصلیہ کے سوا کہتے ہیں۔ اب شرعی فقیر کا جب مسئلہ نکالنا ہو کہ شرعی فقیر کس کو کہتے ہیں، تو پہلے یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ جس کو ہم زکوٰۃ دینے جا رہے ہیں اس کے گھر کے اندر کتنا مال ہے۔ ضرورت کی چیز ہے، ضرورت کے علاوہ کتنی چیز اس کے پاس ہے، ضرورت کے علاوہ اگر اتنی چیز ہو اس کے پاس جس کو بیچ دینے سے اس کے پاس اتنا پیسہ آ جائے کہ وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکے یا 40-50 ہزار روپے کی قیمت تک وہ پہنچ جائے، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ انسان شرعی فقیر نہیں ہے بلکہ وہ غنی ہے، اور ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینے سے جو غنی ہے آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ آپ کی زکوٰۃ، لوگوں نے کہا کہ اس کی میاں کا انتقال ہو گیا، پتا چلا کہ انتقال سے پہلے انہوں نے اپنی بیوی کے نام سے 2-4 تولہ سونا خرید رکھا ہے۔ اب 2-4 تولہ سونے کو اگر وہ عورت بیچ دے جس کے میاں کا انتقال ہو گیا ہے، تو یہ بتائیے کہ 40-50 ہزار روپے اس کے پاس ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ 1 تولہ سونے کی قیمت 80,000 روپے ہے، بلکہ اس سے زیادہ ہے۔ 4 تولے کو بیچے گی تو 8 چوکا 32، 3,20,000 روپے بن گئے۔ اب بتائیے وہ بیوہ ہے، وہ شرعی فقیرہ نہیں ہے، اس کو دے دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ لوگوں نے کہا اس کے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں، وہ رمضان میں صرف یاد آیا آپ کو کہ اس کے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے، سال بھر کہاں تھے آپ؟ ارے اس کی بیٹی کی شادی کرنا ہے، اس کے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں، اچھا صاحب یہ رمضان میں آپ کو یاد آیا؟
ہمارے میری ملاقات ایک صاحب سے، انہوں نے کہا حضرت میں نے اپنے مدرسے کے سلسلے میں، کیونکہ اللہ کا شکر ہے آپ لوگوں کی دعاؤں سے میں بھی ایک چھوٹا سا مدرسہ چلاتا ہوں، 40-50 بچے پڑھتے ہیں، تو میں نے کہا کہ مدرسے کا خیال رکھا ہے حضرت ہم نے تو دے دیا فلاں صاحب کو، کتنا رقم تھا 40-50 ہزار روپے بن گئے، ہم نے ایک خاتون کی جگہ ان کو میں نے دے دیا، اور سالوں دیتے ہیں، سالوں سے دیتے چلے آ رہے ہیں۔ ہم نے کہا آپ اکیلے دیتے ہیں کہ اور بھی لوگ دیتے ہیں؟ ہزاروں لوگ، سینکڑوں لوگ دیتے ہیں۔ اب بتائیے ایک خاتون کو اگر سینکڑوں لوگ، کوئی 10,000 دے رہا ہے، کوئی 40,000 دے رہا ہے، کوئی 50,000 دے رہا ہے، تو کیا وہ زندگی بھر فقیر ہی رہے گی؟ وہ غنی کبھی نہیں ہوگی؟ آپ دیتے جائیے، دیتے جائیے۔ کسی کو 40-50 ہزار روپیہ آج کل کے مسلمان جو 40-50 لاکھ کا مالک ہو، اس کو چپکے سے جا کر کے دے دیجیے تو وہ بھی یہ نہیں کہے گا کہ مجھ کو نہیں چاہیے۔ شریعت کا جانکار ہوگا تو بھلے منع کر دے، لیکن منع وہ بھی نہیں کرے گا۔ اس لیے آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ کے اوپر اگر زکوٰۃ بنتی ہے تو آپ تحقیق کریں کہ جس کو ہم دے رہے ہیں یہ شرعی فقیر ہے کہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ شرعی فقیر اگر وہ نہیں ہے تو آپ اس کو لاکھ دیتے رہو، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ شرعی فقیر کو دینے سے زکوٰۃ ادا ہوتی ہے۔ آپ یقین مانیں، آپ صرف اس بنیاد پر ہم اس کا گھر اچھا نہیں ہے، وہ اچھا کھاتے پیتے نہیں ہے، بظاہر ہمیں ایسا لگتا ہے۔ آپ یقین جانیے، ایک صاحب آسامی لوگ ہوتے ہیں نا، آسامی لوگ جو آپ کے لکھنؤ میں ہم جہاں پہ رہتے ہیں ادھر جا کر اوپر پٹی میں رہتے ہیں اکثر، اور میونسپلٹی والی جو گاڑی چلتی ہے وہ اس میں زیادہ تر کام کر رہے ہوتے ہیں، کوڑا گھروں سے جا کر کے اٹھاتے ہیں۔ تو ایک صاحب نے ہمیں کہا کہ حضرت فلاں جگہ پر کچھ آسامی لوگ رہتے ہیں، ان کے بچوں کو ٹیوشن پڑھانا ہے۔ ہم نے کہا کتنے بچے ہیں؟ کہتے ہیں 30-40 بچے ہیں، مل جائیں گے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، 30-40 بچے ہیں، 2-4 کو پڑھا دیں گے۔ گئے پڑھانے کے لیے، جب بچے مجھ سے گھل مل گئے تو 2-4 بچے میرے پاس آئے اور کہنے لگے حضرت ایک چیز میں دکھلاؤں آپ کو، باخدا اللہ کی قسم کھا کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ مسجد میں کہہ رہا ہوں، جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں۔ جب گھل مل گئے تو انہوں نے کہا حضرت ایک بات بتلاؤں گا، بتلائیے۔ موبائل لے کر کے آیا بندہ اور کہنے لگا حضرت یہ دیکھیے، یہ ہماری تصویر ہے پورے پریوار کے ساتھ، ہم لوگ جب بھی جاتے ہیں تو پلین سے گاؤں جاتے ہیں، جب بھی آتے ہیں تو پلین سے آتے ہیں۔ ہم نے کہا کتنے لوگ؟ بولا 5-6 لوگ ہیں، جب بھی جاتے ہیں تو ایسے ہی جاتے ہیں، 1-2 سال کے جاتے ہیں۔ تو کیا یہ دیکھ کر کے اس کا پہناوا اچھا نہیں ہے؟ کیا یہ دیکھ کر کے اس کا گھر اچھا نہیں ہے؟ کیا یہ دیکھ کر کے وہ ہم سے اچھا نہیں کھا رہے ہیں؟ ہم نے اپنے زکوٰۃ کو برباد کر دیا۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ تحقیق کریں کہ واقعی میں وہ اس لائق ہے کہ نہیں ہے، اور آپ کے دے دینے سے کوئی مالدار نہیں ہو جائے گا۔ اللہ جس کو چاہتا ہے منٹوں میں غنی بنا دیتا ہے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ صحیح لوگوں کو زکوٰۃ جا کر کے دیں۔ سالوں سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں، کہہ رہے ان کے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں۔ ارے صاحب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو اس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں ان کو آپ مال دیتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، ہمارے اور آپ کے طریقے سے وہ مال کو اڑاتے نہیں ہیں، بلکہ اس پیسے سے کوئی نہ کوئی چیز وہ خرید لیتے ہیں۔ زیور بنا لیا، ضرورت کی چیز جو تھی اس سے زیادہ انہوں نے اکٹھی کر دی۔ اب پتا چلا شریعت یہ کہتی ہے کہ ضرورت کے علاوہ جتنی چیز ہے، چاہے وہ ایک موبائل ہی کیوں نہ ہو، جیسے یہ 4 کپڑے میرے پاس ہیں، یہ ضرورت کے ہیں، لیکن شادی کے موقع پہ جو انسان کپڑا سلواتا ہے وہ ایک بار پہنا، اب اس کے بعد اس کو استعمال نہیں کرنا ہے، وہ رکھے ہوئے ہیں۔ وہ ضرورت سے زیادہ، شریعت یہ کہتی ہے وہ ضرورت سے زیادہ ہے۔ جب شرعی فقیر کا ہم حساب لگائیں گے تو یہ دیکھیں گے کہ وہ ضرورت سے زیادہ کپڑا اس کی مارکیٹ میں ابھی پریزنٹ ٹائم پہ قیمت کیا ہے۔ اگر کوئی 50,000 کا سوٹ تھا، ابھی اس کی قیمت اگر 5,000 روپے ہے تو اس 5,000 روپے کو جوڑیں گے، اور جوڑنے کے بعد اس کے علاوہ اگر کوئی چیز نکل آئے، مان لیا آدھا تولہ سونا ہے تو 40,000 قیمت ہے، اس کو ملا دیں گے، اس میں 45,000 روپے، 5,000 روپے گھر میں رکھے ہوئے، پتا چلا 50,000 کی وہ مالکن بن گئی۔ اب وہ شرعی فقیرہ نہیں رہی، اب وہ اگر زکوٰۃ لیتی ہے تو وہ گنہگار ہوگی، لیکن آپ بغیر تحقیق کیے ہوئے دے رہے تو آپ بھی گنہگار ہیں۔ کہتے کہاں ڈھونڈنے جائے لوگوں کو؟ ڈھونڈیے صاحب، ڈھونڈیے بہت اللہ کے ایسے بندے جو مستحق ہیں، اور اگر نہ ہو پائے تو اپنے مسجد مدرسے جو آپ کے چل رہے ہیں قریب میں، جہاں غریب بچے پڑھتے ہیں، جن کے کھانے پینے رہنے سہنے کا انتظام کیا جاتا ہے، آپ وہاں پر جا کر کے دیں تاکہ آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے۔
اللہ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ کلمات حسنات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آنے والے جمعرات کو آپ کی مسجد میں قرآن شریف کا دور مکمل ہونے والا ہے، اور آپ سے گزارش ہے کہ اپنے امام صاحب کا کم سے کم اس موقع پر ضرور خیال رکھا ہے۔ پورا سال بیچارے یہ آپ کی خدمت کرتے ہیں، مجھے پتا چلا کہ لوگوں کی طرف سے کوئی تنخواہ وغیرہ بھی فکس نہیں کی ہوئی ہے، تو آپ لوگ کم سے کم اس موقع پہ تو خیال رکھ سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اپنے علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔